بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شمر اور عمر سعد لعین اپنے چند سواروں کو لے کر پاک دامن بیبیوں کے خیموں میں جا گھسے، جن کے گھرانے کا مقام اور رتبہ اس قدر ہے کہ جبرائیل امین بھی ان کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتا ہے۔ جب شمر لعین خیموں کے قریب پہنچا تو سیدہ زینب علیہ السلام نے اس لعین سے کہا، اب کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں مال و اسباب لوٹنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا، افسوس اے شمر، تجھے دولت کی محبت نے اندھا کر دیا۔ ہم نے نہ پہلے دولت سے محبت کی ہے نہ اب کریں گے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو سب لے لے۔ چنانچہ شمر لعین نے خیموں میں گھس گھس کر لوٹ مار شروع کر دی۔ جو کچھ ہاتھ لگا اسے لے لیا، ایک تنکا بھی نہ چھوڑا۔ خواتین اہل بیت سے زیور بھی لے لیا، یہاں تک کہ بے رحمی کی کہ حضرت سکینہ کے کانوں میں چاندی کی بالیاں تھیں وہ بھی اتار لی۔ اس پر یہ وحشیانہ حملہ کیا کہ تمام عورتوں اور لڑکیوں کے سروں سے چادریں بھی اتار لیں۔ اس وقت وہ سب ننگے سر ہو گئیں۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ کسی غیر نے نہیں بلکہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے ہی انہیں لوٹا اور ننگے سر کیا۔ عمر سعد نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ جلد خیموں کی تنابیں گرا دو اور حسین علیہ السلام کے خیموں میں آگ لگا دو، تاکہ امام حسین علیہ السلام کے سب بچے اور عورتیں جل کر مر جائیں۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ میں اسی مصیبت پر کھڑی رو رہی تھی کہ ایک ملعون میری طرف آیا اور میرے کانوں کی طرف دیکھا۔ وہ میرے کانوں سے گوشوارے اتار رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ میں نے اس لعین سے کہا، تجھ پر تعجب ہے کہ تو میرا زیور بھی اور میری چادر بھی تو لوٹتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے۔ اس شقی نے جواب دیا کہ میں تو اہل بیت کی بے کسی مصیبت پر روتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے کہا، اے ظالم، حق تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ پاؤں قطع کرے اور تجھے آتش جہنم سے پہلے آتش دنیا میں جلائے۔ اس کے بعد وہ ملعون آگے بڑھا اور امام زین العابدین کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت زین العابدین شدت مرض سے چمڑے کے فرش پر تھے۔ اس بے رحم نے اسے فرش کو بھی اس زور سے کھینچا کہ وہ امام مظلوم منہ کے بل خاک پر گر پڑے۔ اس وقت عمر سعد ملعون اپنے ساتھیوں سمیت نہایت ہی غور کے ساتھ خیام حصین میں داخل ہوا۔ جب ان بے قصوں نے اس بے رحم کو دیکھا تو بآواز بلند فریادیں کرنے لگے کہ ہم سب رسول اللہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور ہمارا کوئی وارث باقی نہیں رہا۔ ہمیں بے وارث سمجھ کر تیری فوج نے ہمارے سروں سے چادریں چھین لی ہیں۔ خدا اور رسول کے واسطے ان ظالموں سے کہہ کر ہماری چادریں تو لوٹا دیں کہ ہم غیرت کے مارے مر رہے ہیں۔ پاس عمر سعد نے ان معجزات کی گرہ زاری دیکھ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ چادریں واپس کر دو۔ حمید کہتا ہے کہ خدا کی قسم، عمر سعد کے کہنے کے باوجود کسی نے چادریں واپس نہ کی۔ اس کے بعد عمر سعد عابد بیمار کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے ظالم و حسین کی اس نشانی کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ اب اس بیمار کو جلد قتل کر دو۔ راوی کہتا ہے کہ جب سیدہ زینب نے اس ملعون کا یہ کلام سنا تو تڑپ اٹھی اور دوڑ کر جناب سیدہ زین العابدین سے لپٹ گئیں اور فرمایا، اے عمر سعد، افسوس تجھ پر، کیا ابھی تک تیرا دل ظلم سے بھرا نہیں کہ تو اس بیمار زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے؟ اگر تیرا مقصد اس مریض کے قتل کا ہے تو اس سے پہلے مجھے قتل کر کہ میں اس بیمار بھتیجے کا قتل ہوتا نہ دیکھوں۔ عمر سعد خستہ جگر زینب کا حال سن کر شرمندہ ہوا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بیمار کو کوئی قتل نہ کرے۔ راوی کہتا ہے کہ جب یزید کے لشکروں نے خیموں کو آگ لگائی اور کناتیں جلنے لگی تو جس طرف کنات جلتی تھی تو اس طرف سے سب بیبیاں اپنے بچوں کو لے کر دوسری جانب جاتی تھی، یہاں تک کہ سب خیمے جل گئے اور کہیں جائے امان نہ ملی۔ ایک عجیب قیامت کا سماں تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا کہ 3 یا 4 سال کی ہوگی۔ دیکھا کہ خیمے سے یا اماں یا آقا کی فریاد کرتی ہوئی نکلی اور ایک جانب دوڑتی جاتی ہے، کانوں سے خون جاری ہے،
کرتے کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ معصوم کمسنی کے باعث اس کو بچا نہیں سکتی تھی۔ بے قرارو چاروں طرف دوڑتی ہے، وہ آگ اور بھڑکتی ہے۔ یہ حال دیکھ کر کہ میں برداشت نہ کر سکا اور پوچھا، اے بچی تو کون ہے؟ اس صاحبزادی نے رو کر فرمایا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سیدہ سکینہ ہوں۔ امام حسین علیہ السلام جناب زینب علیہ السلام سے جدا ہوتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ بہن زینب، میری شہادت کے بعد ہمارے بچوں کا بہت خیال رکھنا اور میرے یتیموں پر ماں کی طرح شفقت کرنا۔ جناب زینب فرماتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیموں کے جلنے اور اسباب کے لوٹنے کے وقت ہمارے بھائی کے بچے صحرا میں بکھر گئے۔ میں نے اپنے بھائی کی وصیت کے مطابق چاہا کہ ان معصوم بچوں کو ایک جگہ جمع کروں۔ غرض میں نے ہر طرف تلاش کر کے ان بچوں کو ایک جگہ بٹھایا، لیکن 2 بچوں کا کہیں نشان نہ پایا۔ میں نے پریشان ہو کر اپنی بہن ام کلثوم کو آواز دی کہ اے بہن، 2 بچے نہیں مل رہے، جلدی جاؤ۔ میں اپنی بہن کے ساتھ مقتل میں اس خیال سے پہنچی کہ شاید اپنے باپ کی لاش سے لپٹے ہوں گے، مگر وہاں بھی نہ تھے۔ پریشان ہو کر فرات کی طرف گئی، وہاں بھی سراغ نہ ملا۔ ہم دونوں بہنیں بیاباں کی طرف دوڑتی ہوئی ان یتیموں کو پکارتی ہوئی چلی جاتی تھی اور کہتی تھی، ایسا نہ ہو کہ دونوں معصوم گھوڑوں کے سموں میں آ کر مر گئے ہوں۔ اسی اثناء میں ہم دونوں بہنیں ایک گھڑے کے قریب پہنچی تو ایک سپاہی نمودار ہوا۔ جب میں اس سپاہی کی طرف چلی تو دیکھا کہ وہ دونوں گرم ریت پر پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈال خاک میں چھپے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بہن ام کلثوم سے کہا، اے بہن، آہستہ قدم اٹھاؤ کہ یہ دونوں یتیم سو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قدم کی آواز سے چونک پڑیں۔ جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ ان کے پھول سے رخسار زرد ہو گئے ہیں اور کچھ خاک اڑ کر ان کے منہ میں بھر گئی ہے اور آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے ہیں۔ میں نے چاہا کہ انہیں خیمے کی طرف لے چلوں۔ جب میں نے ان کے شانوں کو حرکت دی تو دیکھا کہ ان کی روحیں جسم سے نکل گئی تھی اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر نکل آئی ہیں۔ میں اس وقت یہ حال دیکھ کر بآواز بلند رونے لگی اور کہا، اے بہن ام کلثوم، یہ دونوں معصوم تو مر چکے ہیں۔ ہم دونوں بہنوں نے ان معصوموں کو گود میں اٹھا کر منتقل میں لا کر لٹا دیا۔ فاطمہ دختر سیدہ شہداء سے منقول ہے کہ اس بی بی نے فرمایا، جب امام علی مقام علیہ السلام اور چچا اور بھائی شہید ہو چکے، اس وقت در خیمہ پر کھڑی تھی۔ اس وقت میری نگاہ قتل گاہ پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد اور سب کربلا کی لاشیں اس گرم ریگستان میں خاک و خون پڑی ہیں۔ یہ عظیم مصیبت دیکھ کر میں رونے لگی۔ میں اس فکر میں تھی کہ نگاہ ایک سوار ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے نمودار ہوا اور اس نے آتے ہی اہل بیت اطہار کو نوک و نیزے سے مارنا شروع کیا۔ اس مشکل وقت میں ایک بی بی دوسری بی بی کے پیچھے تھی اور یہ کہتی تھی، ہے کوئی فریاد اور رس کہ ہماری فریاد کو پہنچے اور ہم بے وارثوں کی مدد کرے اور ہمیں پناہ دے۔ اور کوئی بی بی چاہتی تھی کہ اے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے بابا علی مرتضیٰ، اے بھائی حسن مجتبیٰ اور حسین شہید راہ، خدا افسوس ہے کہ آج تم زندہ نہیں ہو کہ ان ظالموں کے ہاتھوں سے بچاتے، ہم اس جنگل میں تباہ برباد ہو رہے ہیں۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں، جب میں نے اپنی ماں اور پھوپھیوں کا یہ حال دیکھا تو میرے ہوش و حواس بجا نہ رہے اور میرا تمام بدن خوف سے کانپنے لگا، اور اس وقت میں دائیں بائیں اپنی پھوپھی زینب خاتون کو دیکھنے لگی کہ اگر وہ میرے قریب ہوں تو میں ان کے پاس جا کر چھپ جاؤں اور اس ظالم کے ظلم سے بچ جاؤں۔ میں اس فکر میں تھی کہ ایک معلون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میں جنگل کی طرف بھاگی کہ شاید اس کے ظلم سے بچ جاؤں، مگر اس بے رحم نے میرا تعاقب کیا اور میں ناتوانی کے باعث تھک کر رہ گئی، اور وہ ملعون میرے قریب آیا اور میری پشت پر نوک نیزہ اس زور سے مارا کہ میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی، اور اس ملعون نے میرے کانوں سے اس بے رحمی سے گوشوارے کھینچے کہ میرے کان زخمی ہو گئے اور ان سے خون جاری ہوا اور تمام منہ لہو سے تر ہو گیا۔
اس کے بعد اس بے دین نے میرے سر سے چادر اتار لی اور پھر خیمہ گاہ کی طرف چل گیا۔ میں اس صدمے سے غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے غش سے افاقہ ہوا تو دیکھا کہ پھوپھی زینب میرے سرہانے بیٹھی رو رہی ہے، مجھ سے فرما رہی ہے کہ اے بیٹی اٹھو اور چلو دیکھیں کہ تمہاری بہنوں اور بھائی زین العابدین پر کیا گزری۔ کہ پھوپھی اماں میں کیا اٹھوں کہ ایک ملعون میرے سر سے چادر اتار کر لے گیا ہے اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان نامحرموں کے سامنے برہنہ پھروں۔ اگر آپ کے پاس کوئی چادر ہو وہ تو عنایت کیجیے کہ میں ان نامحرموں سے سر اور منہ چھپا لوں۔ یہ سن کر وہ بی بی بہت روئی اور فرمایا اے بیٹی تو اپنے سر برہنگی کی مجھ سے شکایت کرتی ہے، تیری پھوپھی بھی تیری طرح سر برہنہ اور بے رہنہ چادر ہے، میرے سر سے بھی ایک ملعون چادر چھین کر لے گیا ہے۔ اس مصیبت عظمیٰ کی خبر سن کر میرے خاتون محچر کی بیٹی کے سر کو دیکھنے لگی۔ جب میں نے ان کی حالت کو دیکھا تو بہت روئی، ان کی بے کسی پر خوب روئی اور بی بی کے ہمراہ خیمے اہل بیت میں پہنچی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا تمام اسباب لٹ گیا ہے اور سب بیبیاں چادرے سرے برہنہ ماتم کر رہی ہیں اور ہر طرف سے رونے اور پیٹنے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی امام زین العابدین شدت مرض کے باعث منہ کے بل زمین پر پڑے ہیں، ان میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ ہم اس مظلوم کے سرہانے بیٹھ گئی اور ان کی بیماری، لاچاری اور یتیمی پر رونے لگے۔ کربلا کے میدان میں شام ہو گئی۔ یہ شام کیسی اندھوناک شام ہے جو آل رسول کے خون سے رنگین ہے۔ اہل بیت کے گھنے چنے افراد جن میں عورتیں، بچے اور ایک مرد زین العابدین ہیں، ان پر تشدد جاری ہے۔ ان کے خیموں میں آگ لگنے اور ان کا ساز و سامان لوٹنے کی شام ہے۔ یہ بے بسی اور غریب وطنی کی شام ہے۔ یہ شام اسلام ہی کی نہیں، انسانیت کی تاریخ میں بھی رہتی دنیا تک وہ شام کہلائے گی جو ظلم و جفا اور صبر و رضا کی داستان سناتی رہے گی۔ یزیدیت کی تاریخ میں حسینیت کا اجالا کرنے والی یہ شام صفحہ دہر پہ حق و باطل میں فرق واضح کرتی رہے گی۔ اگرچہ یہ شام مغربہ ہے مگر اس دھندلائی شام میں حسین کا نام سدا جگمگاتا رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو پلیز ایسی معلومات والی اور کربلا کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہم اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ شکریہ۔